کے نام سے. یہ دوسری قسم کی جاہلیت، غور سے سنیے بات اب یہاں. یہ دوسری قسم کی کون سی جاہلیت؟ جاہلیت مشرکانہ. تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کتاب کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ 3 قوموں سے تھا. ایک تو خود اپنے والد آزر سے تھا، جو مندر کے پروہت اور برہمن تھے وہ، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو پہلا مقابلہ ان سے ہو گیا. اور دوسرا مقابلہ قوم کے جو لوگ تھے، بعض سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض چاند کی، اور بعض کواکب کی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو اور تیسرا مقابلہ تھا اس وقت کی سیاسی قوت نمرود کے ساتھ، اور یہ آپس میں ان سب کا گٹھ جوڑ تھا. یعنی نمرود کا اور مشرکین عراق کا، مشرکین بابل کا، جو بعض ستاروں کو خدا سمجھتے تھے، چاند سورج کو، یا پھر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم کے والد آزر. اور ان سب کا مقابلہ تنہا حضرت ابراہیم سے تھا. اور یہ ان لوگوں میں بڑی گاڑی چھنتی ہے، اور گاڑی چھنتی تھی. آج بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے، جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ مشرکین کے ساتھ ان کا بڑا تعاون ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام کی مخالفت کریں گے، اسلامی تحریکوں کی مخالفت کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے آپس میں تعاون رہا ہے، جاہلیت خالصہ کا جاہلیت مشرکانہ سے. قدیم زمانے میں بابل، مصر، ہندوستان، ایران، یونان، روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں، اور موجودہ زمانے میں جاپان کے تمدن کا بھی یہی حال ہے. اس موافقت کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے یہ چند کی طرف میں اشارہ کروں گا. اچھا، یہ کیوں کوآپریشن ہوتا ہے ان کے درمیان؟ جاہلیت خالصہ میں اور مشرکانہ جاہلیت میں تعاون کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1، مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے سوا اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خیال میں انہیں صاحب اختیار، نافع اور زار سمجھ لیتا ہے، اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مقاصد میں ان کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اسے کس قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ یا قانون ملے، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے. دیکھیے، اب سن لیجئے، یہی معاملہ ہندوؤں کا ہے کہ ظاہر ہے کہ رام اور کرشن ان کو کوئی اخلاقی ہدایت تو نہیں دے سکتے. اس مجسمے کے سامنے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور سر ٹیکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے. تو وہ تو یہ نہیں بتائیں گے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے. اب سودی نظام وہ امریکہ ہی کا چلائیں گے، بینکس وہ امریکہ ہی کے چلائیں گے، انشورنس وہ وہی استحصالی نظام کے مطابق ہوگا. تو یہ دیکھیے، ایک طرف تو وہ مذہبی ہیں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کریں، اور دوسری طرف وہ بے دین لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو کسی خدا اور کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے. کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے. پس جب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لا محالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے، اور خود ہی اس نظریے کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے. اب دیکھیے، ہندوؤں کے اندر ہومو سیکچویلٹی بالکل امریکہ کی طرح بڑے پیمانے پر پھیل رہی. تو یہ یعنی مسلمانوں کی تہذیب میں ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے، اور جہاں ہو رہا ہے تو اکثریت اس کو برا سمجھتی ہے. قانوناً اس کی اجازت کسی جگہ نہیں دی گئی آج تک، لیکن یہ ان کے ہاں کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے، نہ فائنینشیل میٹرز میں ہے، نہ جنسی معاملات میں ہے، نہ خاندانی روایات میں ہے. اس طرح
وہی جاہلیت خالصہ برسرے کار آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ یعنی جاہلیت مشرکانہ میں یہ تو ہوتا ہے مندر اور پجاری اور عبادت، اور وہاں نہیں ہوتا، لیکن باقی تمام تمدن، تہذیب اور اخلاق میں مشرکانہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے مغربی سوسائٹی اور ہندوستانی سوسائٹی اور چائنیز سوسائٹی یہ بالکل ایک جیسے ہیں، یہ کیونکہ خدائی ہدایات سے یہ خالی ہے۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں۔ یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔ دوسری بات، علوم و فنون، فلسفہ و ادب، سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی ایک مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں مشرک انسان جاہلیت خالصہ ہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی دو جاہلیتیں ہیں، ایک مشرکانہ جاہلیت ہے، ایک خالص جاہلیت ہے، لیکن دونوں میں یعنی علوم و فنون، فلسفہ و ادب، سیاسیات و معاشیات بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جس بڑے پیمانے پر غریبوں سے سود لیا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح کا ہے جب آپ مغرب میں دیکھتے ہیں پے ڈے لونز کے نام سے 20% سود لیا جاتا ہے، اور ہندوستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماہانہ یعنی 20% سود لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک ریڑھی والے کو 5,000 روپے دے کر اس کو کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 1,000 روپے ہمیں دیں۔ اس کو یعنی 5,000 کا مال خرید کے دے دیا گیا یا 50,000 کی سبزی اور پھل خرید کے اس کو دے دیے گئے، ایک ریڑھی دے دی گئی اور کہا کہ 5,000 آپ کو ہمیں دینے ہیں، 50,000 پر 5,000 آپ ہمیں دیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے امریکہ میں ہے، وہ یعنی 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے کچھ پیسہ ادھار لے کے جاتے ہیں اور 20%، 25% کے حساب سے وہ سود دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ دونوں قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کے افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ملاحدہ یعنی جو بے دین ملحد لوگ ہوتے ہیں ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے نیرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچتان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی میتھولوجی۔ بہرحال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان و روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے گویا یہ بیٹا ہے اور وہ باپ۔ اب دیکھیے کس طرح مولانا مودودی بتا رہے ہیں کہ وہ قدیم مشرکانہ جاہلیت کی چھاپ، اسی سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لی ہیں اور ان کے اوپر وہ چھاپ موجود ہے، اور جیسا کہ وہ باپ ہیں اور یہ ان کے بیٹے۔ تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جنہیں خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے، اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت خالصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے، روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدیداروں کا ایک طبقہ مخصوص
امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں، خاندانوں پر خاندانوں کے، طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال بچھا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے، بخلاف اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں نسل پرستی، قوم پرستی، قومی امپیریلزم، ڈکٹیٹرشپ، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کا شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے، انسان پر انسان کی خدائی مسلط کرنے اور انسان کو انسان سے پھاڑنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے صیاد بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔ اب یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں بادشاہوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہاں امپیریلزم کی پوجا ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی بعض امیر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ویتنام میں جا کے لوگوں کو مارتے رہیں، افغانستان میں جا کے ہم کیوں مارتے رہیں، عراق میں جا کے ہم کیوں مارتے رہیں۔ یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور غالب طبقہ وہی ہوتا ہے جو اس امپیریلزم کا طرفدار ہوتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے اور اپنی عسکری قوت کے ذریعے انسانوں کو دبا کر کچل کر رکھتا ہے، انسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ تو یہ جناب ہے جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت خالصہ کا اتحاد اور امتزاج۔ اور آج کی دنیا میں 2020 کی دنیا میں بتا دوں آپ کو، عالم اسلام کے خلاف یہ عالم شرک اور عالم الحاد متحد ہے۔ یہ جو خدا کو نہ ماننے والے اور مشرک دنیا، یہ سب عالم اسلام کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو کتاب تجدید و احیاء دین ہے 1940 میں لکھی گئی ہے اور 1940 میں یہ لکھی گئی ہے، یعنی آج سے 80 سال پہلے۔